Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں قرآنک ایجوکیشن سینٹر. میں ہوں آپ کا میزبان محمد فیضان. ہمارے ساتھ مفتی محمد مزمل صاحب موجود ہیں. آج ہم مفتی صاحب سے سورہ ہود کی فضیلت پوچھیں گے. جی مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. ہمارا الحمدللہ قرآنک ایجوکیشن سینٹر کے پلیٹ فارم سے صورتوں کے متعلق ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے. جی آج ہم سورہ ہود کے متعلق حاضر ہوئے ہیں کہ اس کو ڈسکس کیا جائے. سورہ ہود ایک ایسی صورت ہے کہ جس کے اندر تنبیہ کی گئی. تنبیہ کی گئی، لوگوں کو آگاہ کیا گیا، آخرت کا خوف دلانے کی کوشش کی گئی. وہی احوال جو ہم نے سورہ یونس کے متعلق پڑھے تھے، کافی ساری اس کے ساتھ ملتی جلتی یہ صورت ہے. اور یہ صورت ایسی ہے فیضان بھائی، آپ غور کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنی عظیم ہستی ہیں. جی بالکل، کوئی شک نہیں اس میں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں. میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا، ابو بکر تمہیں کیا بتاؤں، سورہ ہود کے اندر جو اللہ نے مضمون نازل کیے ہیں نا، ان مضامین کو جب میں دیکھتا ہوں تو ان مضامین نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے. سورہ ہود کے اس مضمون نے یا سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے. اس کے اندر جو واقعات ہیں، اس میں کیا وجہ ہے؟ اس میں کچھ چیزیں ڈسکس کی گئی ہیں ایسی، لوگوں کو شرک سے روکا گیا. صحیح. اب لوگ امتیں اگر شرک سے نہیں رکتی تھیں تو اللہ عذاب بھیج دیتا تھا. تو اللہ کے رسول اس لیے پریشان ہوتے تھے کہ اللہ نے جو مہلت دی ہوئی ہے، اگر اس مہلت کے اندر یہ لوگ شرک سے باز نہ آئے تو کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے. امت کا غم پریشانی تھی. غم اور پریشانی کی وجہ سے جو لوگ جو ہے وہ چونکہ وہ بات نہیں مانتے تھے، صراط مستقیم پہ نہیں چلتے تھے، اللہ کے رسول کی دعوت پر لبیک نہیں کہتے تھے، ان احوال نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی کو بڑھا دیا تھا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ اس کے متعلق پریشان رہتے تھے. یہ وہ صورت ہے جس نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بوڑھا کر دیا تھا، حضرت ابو بکر کے بقول. اللہ. ناظرین، کیسا واقعہ مفتی صاحب نے بیان کیا ہے. تو اس کی تلاوت ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ ہمیں واقعات قرآن کے اندر بہت زیادہ واقعات ہیں. تو واقعات جب ہمیں خود جب پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں، تو ہمیں جب پتہ چلتا ہے کہ اس میں کیا واقعات ہے تو روح کام جاتی ہے ایک دفعہ. تو انسان کا جو ایمان ہے مضبوط ہو جاتا ہے. تو ہمیں قرآن کی تلاوت ضرور کرنی چاہیے. ہم اگلے سوال کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to.